بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، صحابہ کرام کی آئینی، شرعی اور قانونی حیثیت ہمارے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے، اور ہمیں اپنی اولاد کو بھی صحابہ کرام کے حوالے سے آگاہ کرنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ صحابہ کرام وہ مقدس اور عظیم جماعت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی عظیم جماعت ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام ایک ایسی اس دنیا میں نرسری گزری ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد ایسی کوئی نرسری نہ آئی ہے اور نہ ہی آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیثیت کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں، ان کے رتبے کے حوالے سے، ان کی عظمت و منقبت کے بارے میں قرآن و سنت اور 20 آیات، 20 احادیث، اور شاید کی دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہ ہو جس میں صحابہ کرام کا تذکرہ نہ ہو۔ قرآن و سنت ہمیں رغبت دیتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کو ہمیشہ ان کے ادب کو، ان کے مقام کو ملحوظ خاطر رکھیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی تباہی اور امت کی کامیابی کو صحابہ کرام کے ساتھ وابستہ فرما دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں بھی اللہ پاک نے بار بار فرمایا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صحابہ کرام ہدایت کے پیروکار، علمبردار تھے، اور انہی سے آگے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ایمان لائیں گے صحابہ کرام کی طرح تو لوگ کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، کہ سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار جو ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی پوری امت مسلمہ، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ اللہ راضی ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ پاک نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور آگے فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ایک کامیاب جماعت ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا کامیابی کا زینہ ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ نہیں چلتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحابہ کرام کو دین سے ہٹا دوں گا اور پھر میں صحیح راستے پہ گامزن ہو جاؤں گا، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج جو ہمارے پاس قرآن حکیم محفوظ ہے، موجود ہے، جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں پورے طور پر، مکمل طور پر، تو یہ صحابہ کرام کی برکت سے ہے۔ آج ہمارے پاس اگر حدیث موجود ہے تو یہ صحابہ کرام کی وجہ سے، پیدائش سے لے کر موت تک جتنی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، ایک ایک تعلیم صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے۔ یقیناً گھریلو زندگی، قومی زندگی، بین الاقوامی زندگی، دنیا اور آخرت، خلوت اور جلوت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل، آپ کی حرکات و سکنات ہم تک پہنچانے والے اگر کوئی شخصیات ہیں تو وہ صحابہ کرام کی شخصیات ہیں۔ اگر اس صدی میں، 15ویں صدی میں اٹھ کے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں عبادت کر کے صحابہ کے مقام کو کراس کر جاؤں گا، میں عبادت کر کے صحابہ کرام کے مقام سے آگے بڑھ جاؤں گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس وہم کو، اس ظام کو، اس گمان کو اور اس خواہش کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ایسے وسوسوں کو پامال کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے رستے میں خرچ کر دے، احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اگر کسی کے پاس اتنا سونا موجود ہو اور وہ سارا کا سارا مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ صحابہ کرام نے جو اللہ کے رستے میں ایک مد خرچ کیا ہے، اس مد کے یا اس کے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح باقی عبادات میں بھی لے لیں، اگر کوئی آدمی ساری زندگی سر سجدے میں رکھ دے اور یہ سمجھے کہ ہم صحابہ سے آگے بڑھ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، صحابہ کرام کی 2 رکعت نماز کو یہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ایک آدمی ساری زندگی تلاوت کرتا رہے، صحابہ کرام کے ایک مرتبہ کی تلاوت کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کو جو کیفیت حاصل ہے اور جو مقام حاصل ہے وہ صحابہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ صحابہ کے بعد جو لوگ آتے ہیں
ان کے اعمال کمیت میں مقدار میں تو بڑھ سکتے ہیں لیکن کیفیت میں صحابہ کرام کو جو کیفیت حاصل ہے اسے نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کبھی بھی کسی مسلمان کو یہ ظام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عبادات میں، ہم معاملات میں، ہم اخلاقیات میں، ہم ایمان کی قوت میں صحابہ سے بڑھ جائیں گے. اور صحابہ کرام کو ہمارے لیے ہمارے ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے، معیار حق قرار دیا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو آدمی رہے گا اور میرے بعد دنیا میں جتنے لوگ بھی آئیں گے تو وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، وہ بہت سارا اختلاف دیکھیں گے، لڑائی دیکھیں گے، اور عقائد میں اختلاف ہوگا، اعمال میں اختلاف ہوگا. تو ان کے لیے جو اختلاف کو اور محل نزاع کو ختم کرنے والی ہستیاں اگر ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال ستاروں کی کسی ہے. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کے نقش قدم پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو واحد جماعت صحابہ ہے، کسی ایک کے نقش قدم پر کوئی آدمی چلے گا تو کامیابی سے بہرہ مند ہوگا جو آدمی بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا. اور صحابہ کرام سب سے اللہ راضی ہے. چنانچہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ پاک نے تمام صحابہ سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک تمام صحابہ کرام سے راضی ہے. جب اللہ ان سے راضی ہے تو ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے صحابہ کرام سے.